السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جانتے ہیں قیمتی سرمایہ سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا واقعہ۔ تو مسجد نبوی کی سادہ سی جنتی عمارت کے ایک کونے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغمبری دربار لگا ہوا ہے۔ فداکاروں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ماحول پر ایک دم خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے تو سبھی بڑے دھیان سے سننے لگتے۔ ایک کونے سے ایک صحابی کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ سوال کا انداز کچھ ایسا تھا کہ دوسرے صحابہ چونک پڑے، سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا نام ذوالخویسرہ یمانی تھا۔ بڑے سادہ مزاج اور کم بولنے والے صحابی تھے۔ ہر دم اللہ اور رسول کی یاد میں بے خود رہا کرتے تھے۔ لوگوں کو ان کے سوال پر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا بھولا آدمی اتنی اونچی بات کر ہی نہیں سکتا۔ یوں تو قیامت کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر کچھ نہ کچھ فرمایا ہی کرتے تھے، لیکن آج تک کسی نے یہ پوچھنے کی ہمت نہ کی تھی کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ دربار تو ایسا دربار ہے جہاں زور سے بولنا بھی حرام ہے۔ یہی نہیں بلکہ عمل اور ایمان برباد ہو جانے کا بھی ڈر ہے۔ لیکن ذوالخویسرہ یمانی نے تو آج برسوں کی الجھن کو سلجھانے کے لیے سوال کر ہی لیا تھا۔ اب سوال تو ہو گیا تھا، لیکن سب کو جواب جاننے کی بے چینی بے قراری بنی ہوئی تھی۔ سبھی کا دھیان پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف ہو گیا۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی پیارے اور نرالے انداز میں اپنے بھولے بھالے صحابی سے سوال کیا کہ ذوالخویسرہ، قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو، ذرا بتاؤ تو اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کے پوچھنے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا کہ آپ کو قیامت کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، بلکہ آپ تو سوال کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، قیامت کا دن کوئی سیر تفریح کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا ہی ہولناک دن ہے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ کو بیٹے کی فکر نہ ہوگی، شوہر کو بیوی کا دھیان نہیں رہے گا، دوست اپنے دوست کو بھول جائیں گے، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ذوالخویسرہ، یہ نہ پوچھو کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ تمہارے پاس ایسی کون سی نیکیاں ہیں جو وہ پونجی کی طرح ہیں کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ قیامت میں پریشانیوں مصیبتوں سے بچ جاؤ گے؟ ایسا کچھ ہے کیا؟ ذوالخویسرہ ایک پرہیزگار صحابی تھے۔ اگر وہ مسجد کے نمازی تھے تو میدان جہاد کے مجاہد بھی تھے۔ ان کے پاس نیکیوں کی کمی بالکل بھی نہیں تھی۔ ابھی کے زمانے کے لوگ ہوتے تو وہ تو پھٹ سے بتا دیتے کہ ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں حضور، لیکن انہوں نے اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں کو بالکل بھی نہیں گنایا، بلکہ فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ کے اس جواب نے بتا دیا کہ ایک مومن کی اصلی پونجی عبادت نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی محبت ہے، جو کہ دل سے ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا شریعت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو ذوالخویسرہ کا پیارا جواب سن کر سارے صحابی جھوم اٹھے۔ اب سبھی بڑی بے چینی سے ذوالخویسرہ کے جواب کا جواب پانے کے لیے رحمت عالم کے فرمان کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں عاشقوں کو کیا انعام ملتا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالخویسرہ، اطمینان رکھو، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو، قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے رسول کا پیارا پیارا جواب پا کر سارے صحابہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور اتنے خوش ہوئے کہ نعرے تکبیر بلند کرنے لگے۔ خوشی کی اس کیفیت کو مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں کبھی بھی اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی کہ جتنی اس وقت حاصل ہوئی کہ جب ہمارے آقا نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ جو دنیا میں رسول سے محبت کرے گا وہ قیامت میں انہی کی نوری چادر کے سائے میں ساتھ ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔
اور اس حدیث سے صاف صاف یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مومن کی سب سے بہترین پونجی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے ایمانی سرمایہ کو بچا کر محبت رسول کی شمع اپنے دلوں میں روشن کر رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے اٹھائے، رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔